میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار، یہ جنت پہلی صفوں میں کہتے ہیں ہم جنت میں ہوں گے، قیام اللیل کہتے ہیں حاج صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، حاج صاحب دوڑ کے جا رہے ہیں پہلی صف میں جا کے کھڑا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا؟ خدا کے بندے خدا سے مانگ کے 5 وقت پہلی صف میں کھڑے ہو کے کہتے جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس صوفی کا، اس حاجی کا، مسجد میں خدا کوئی اور ہے، باہر خدا کوئی اور ہے۔ افراتفری کا عالم ہے۔ جو چیز رمضان سے پہلے 50 روپے کلو تھی وہ آج 300 روپے کلو، 250 روپے کلو تک مل رہی ہے۔ سٹرابری لینے کے لیے گھر سے نکلا، رمضان سے پہلے آوازیں لگاتے تھے کہ 100 کی 1.5 کلو، 100 کی 1.5 کلو مل رہی۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار، یہ جنت پہلی صفوں میں کہتے ہیں ہم جنت میں ہوں گے۔ سحری اور افطاری کے وقت رمضان المبارک میں عورتوں کا اہم کردار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ آج میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام لے کے سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جنت ہمیں کیسے ملے گی۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جنت کی تلاش رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ قاری زبیر قاسمی، مولانا زبیر قاسمی صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، خطیب ایشیا کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خطیب ایشیا کی آواز ان کو الحمدللہ آواز سے نوازا ہے۔ اور کس لحاظ سے نوازا ہے بالکل آپ سنتے رہتے ہیں ایم ایس اسلامک مووی چینل کے اوپر ان کو اکثر۔ اور آئیے آج ہم رمضان ٹرانسمیشن میں جنت کی تلاش پروگرام میں انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاسم اللہ۔ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال۔ محمود بھائی آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ اچھا قاسمی صاحب، جنت کی تلاش میں اس وقت ہر بندہ تگ و دو کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جنت کی تلاش کی طرف ہر بندہ ہی نکلتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے کسی نہ کسی طرح۔ جنت کی تلاش مطلب کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نہایت خوشی کی بات ہے محمود بھائی کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایم ایس اسلامک سینٹر اور آپ کے اسٹوڈیو میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کی وساطت سے میں اس بات کو تمام اپنے قارئین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جنت کی تلاش میں ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ماہ غفران ہمارے لیے بنا دیا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، آپ تھوڑی سی راہیں اپنی دین کی طرف لے جائیں، جنت کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے، جو خاص کر پنجاب میں جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ افراتفری کا عالم ہے۔ جو چیز رمضان سے پہلے 50 روپے کلو تھی وہ آج 300 روپے کلو، 250 روپے کلو تک مل رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں محمود بھائی کہ میں سٹرابری لینے کے لیے گھر سے نکلا، اور رمضان سے پہلے آوازیں لگاتے تھے کہ 100 کی 1.5 کلو، 100 کی 1.5 کلو مل رہی ہے۔ تو میں رمضان پہلا روزہ تو میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ وہ سٹرابری والا اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہیں جیسے یہ مفت دے رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا اس کو بھائی ریٹ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں لگا 200 روپے کلو۔ ایک چیز جو رمضان سے پہلے 80 روپے کلو تھی وہ 150، 200، 250 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ یہ جنت کی راہیں ہیں ہمارے لیے جنت۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ رمضان سے کچھ دن پہلے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے کیونکہ رمضان میں مہنگا۔ ہاں جی، وہ اس لیے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے کہ آگے مسلمانوں کا ماہ رمضان، مسلمانوں کی بات ہے کہ مسلمان ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایسے کہ جیسے جیتو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی۔ حالانکہ یہ آپ نے آیت لکھی ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو۔ لیکن ہم جنت کی تلاش میں دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے 200
200 روپے کلو بیچا, میں نے شام کو 250 روپے کلو بیچنا ہے, 300 روپے کلو بیچنا ہے. وہ خربوزہ جسے پوچھتا کوئی نہیں تھا, رمضان سے پہلے 100 کا 1.5 کلو آواز لگا کے بیچ رہے تھے. اب کیا ہوا جی, وہی فصل ہے, وہی لوگ بیچنے والے ہیں, وہی لوگ کھانے والے ہیں. محمود بھائی میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار, یہ جنت پہلی صفوں میں کہتے ہیں ہم جنت میں ہوں گے, تو جب دیکھا جاتا ہے وہی چیز جو 70 روپے کلو 80 روپے کلو آواز لگا کر ریٹیل اوپر لکھ کر بیچی جاتی تھی, آج کیا ہے جی رمضان شروع ہوا ہے وہ 150 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت, آئیے حضرات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جنت ہمیں کیسے ملے گی. جنت کے راستے بڑے آسان ہیں محمود بھائی, اگر کوئی بندہ اختیار کر لے. خدا کی قسم اتنا آسان کوئی کام ہے ہی نہیں جتنی جنت کی آسانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہے, وہ اس کے 2 بچے ہیں, اس کو کسی نے وہ کھجور دی, اس نے اٹھا کر آدھی کھجور ایک بیٹے کے منہ میں ڈال دی, آدھی ایک کے منہ میں ڈال دی. اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہشت بری میں داخل کر دیا ہے. ایک فاحشہ عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہی تھی تو رستے میں اس نے دیکھا کہ کتے کا بچہ جو ہے وہ بل بلا رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اس نے کیا کیا, اس نے ساتھ کنواں تھا, اس نے اپنا جوتا جو ہے وہ لٹکایا کنویں میں, تو اس کا وہ اس وقت اس جگہ تک کنویں تک وہ نہ پہنچ سکا. اس نے اپنا دوپٹہ کھولا محمود بھائی, اس کو اس نے لپیٹا اور وہ کنویں میں داخل کر کے اپنے جو ہے وہ پاؤں میں جوتا ہے, اس جوتے کو کنویں میں داخل کر کے اس کو نکالا. باہر نکال کے بلکتے ہوئے کتے کے بچے کے منہ میں کے ساتھ اس نے پانی لگایا. جب اسے تراوٹ محسوس ہوئی, اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی خوش ہوئی محمود بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ کے ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور ایک نیکی کرنے کی وجہ سے, وہ نیکی کیا ہے کہ کتے کے بچے کو پانی پلایا. ہم تو انسانیت کو پانی نہیں پلا رہے, اتنے دور چلے گئے ہم جنت کی تلاش میں. یہ جنت غیر مسلم جو ہے وہ ان دنوں مسلمانوں کے لیے خصوصی پیکج ہے نا. ہاں یہ محمود بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل پاکستان میں جو چیز 200 کی تھی وہ 400 کی ہے. اور چاند رات پہ آپ دیکھیں گے کہ افراتفری اور گہما گہمی میں جو دکاندار منہ سے نکالے گا اسے پتہ ہے اس نے خریدنا ہے, اس کے بچے رو رہے ہیں, اس کے بچے گھر میں یہ مانگ کے لائے ہیں اپنے ماں باپ سے پیسے, انہوں نے لگا کے جانے ہیں, تو وہ 200 والی چیز جو ہے وہ 1000 روپے تک بیچیں گے. کیا ہے یہ ناجائز منافع خوری نہیں ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزی پہلے کر کے چاند رات کو 200 والی چیز 2000 میں بیچنا, اور غریب کا بچہ جو ہے اپنے گھر سے لڑ کے ماں باپ سے. اور آپ دیکھیں اکثر چاند راتوں پر, گزشتہ چاند راتوں پر محمود بھائی رونے والی بات ہے, گزشتہ چاند راتوں میں اللہ کی قسم لوگ خودکشیاں کرتے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بیٹے نے گھر سے پیسے مانگے ہیں, باپ نے کہا میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, بیٹے نے زہر کھائی ہے, خودکشی کر لی ہے, ٹرین کے نیچے آ گیا. محمود بھائی اگر مہنگی چیزیں, ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں نے 5000 کی چیز لینی ہے, باپ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کرے؟ باپ غریب ہے, وہ 2000 والی چیز 5000 میں کیسے خرید کے دے؟ وہ اگر کہتا ہے نہیں ہے تو دین سے دوری دیکھیں. ہم ذرہ برابر برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے باپ نے کہا ہے, ہماری ماں نے کیا ہے, یہ تو ہم پر اپنا آپ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. خراب مال, اگر کپڑا, جوتا, خراب مال, سب مال, 2 بی پیئر چیزیں, بی پیئر چیزیں جو ہے وہ بی پیئر چیزیں اے پیئر کے مقابلے میں 2500 والی چیز جو ہے وہ تو 5000 کی ہے. ادھر جو 500 والی چیز ہے بی پیئر چیز وہ بھی 2500 تک دی جا رہی ہے. تو اور اس کے بعد جس وہ کہہ یہ دیکھیں نا, وہ قیام اللیل کہتے ہیں حاج صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا, حاج صاحب دوڑ کے جا رہے ہیں, پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں, جو ہی نماز میں کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ خدا کے بندے خدا سے مانگ کے 5 وقت پہلی صف میں کھڑے ہو کے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے اس صوفی کا, اس حاجی کا, مسجد میں خدا کوئی اور ہے, باہر خدا کوئی اور ہے. جب مسجد میں گیا تو اس نے کہا مجھے سیدھا راستہ دکھا, باہر آیا وہی خدا بھول گیا, جو اندر خدا تھا باہر خدا کو. جس طرح چاند رات آئی تو وہ سارا کچھ بھول گیا محمود بھائی. وہ اس نے کہا فراڈ, جھوٹ, دھوکہ بازی, 2 نمبری, فراڈ, غیبت, چغلی, حسد. دوسری دکان میں 4 گاہک ہیں, یہ باہر کھڑا ہو کے ویسے ہی اعلان کرنے لگ جائے گا ادھر آؤ بھائی سیل لگ گئی سے. او خدا کے بندے, اس کا رزق مالک نے بھیجا ہے اس کے پاس, اور تو باہر کھڑا ہو کر حسد کر رہا ہے, بغض کر رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا حسد سے بچو, بغض سے بچو. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. آپ نے فرمایا حسد سے بچو, حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ کو لکڑی کھا جاتی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین بالکل لمحہ فکریہ ہے. غیر مسلم ہمارا کوئی بھی اسلامی تہوار آتا ہے. پھر میں محمود بھائی آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے یہ قارئین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غیر مسلموں کو دیکھ کر بے شک وہ لوگ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ کر آج دنیا میں نام کما رہے ہیں. انہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ اسلوب، یہ جو آپ اپنے نظام چلا رہے ہیں، کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عمر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، ایک خلیفہ تھا حضرت عمر، ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے ملک چلا رہے ہیں. اور آج جہاں ضرورت تھی عمر جیسے حکمرانوں کی، یہاں لوگ رات کو بکتے ہیں، ہمارے حکمران بکتے ہیں، سر عام بکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں، کروڑوں میں اربوں میں بک رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ مسلمان مدینہ کی ریاست ہے. خدا کے واسطے یہ میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو دیکھیے جو لوگ باہر آسٹریلیا، انگلینڈ میں، اسپین میں، امریکہ میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ گورے جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں، لیکن اتنا ان کو پتہ چلتا ہے جب کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا، وہ چیزوں کو ڈون کرتے ہیں، وہ چیزوں کو ڈون کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، دل ازاری نہ ہو. 50% تک 10,000 والی چیز 5,000 میں دے رہے ہیں. ہمیں نہیں 5,000 والی چیز ہم 20,000 میں دے رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ہم مسلمان ہیں. ناظرین لمحہ فکریہ ہے بالکل. جنت کی تلاش رمضان پروگرام میں ہم قاری صاحب سے ایک سوال کریں گے کیونکہ ہم اختتام کی طرف پروگرام کو لے کے جانا چاہتے ہیں. سحری اور افطاری کے وقت رمضان المبارک میں عورتوں کا اہم کردار کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. محمود بھائی ناظرین میں نے سوچا قاری صاحب تھوڑے سے گرم ہے، تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی بالکل ہونا چاہیے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آج تک علماء کرام جو ہے نا وہ تو بیویوں کو سرزش کرتے ہیں، جہنم میں کثرت عورتوں کی ہے، یہ زیادہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آج میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام لے کے، سبحان اللہ، وہ خوشی کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندو، آپ سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو. سبحان اللہ. لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، ڈرایا نہ کرو. کم ڈرایا. آپ دیکھیں عورتوں کثرت ہے، یہ ہے وہ ہے. اور خدا کے بندو یہ عورت ہے، آپ بستر میں اے سی لگا کے سوئیں، رات کے 2 بجے اٹھی ہے، کچن میں ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، طرح طرح کا سحری پکا رہی ہے کہ میرے خامد، میرے ماشاءاللہ آئیڈیل، میرے حضرت، میرے حضور وہ اٹھ رہے ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ، پھر ہر بچے کی چوائس پہ بنا رہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے کہ ماما میں نے یہ کھانا ہے، اچھا بیٹا. ماما میں نے یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. ہر بیٹے کی چوائس پر، ہر بیٹی کی چوائس پر علیحدہ علیحدہ. جی ایک بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں نے رائس کھانے ہیں، ٹھیک. ایک بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے میں نے چاول، میں نے روٹی کھانی ہے. ایک کہہ رہا ہے میں نے چکن کھانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے، وہ سب کچھ بنا رہی ہے. ایک ممتا کے دل میں کتنے دل دھڑک رہے ہیں محمود صاحب کہ وہ بیٹی کی مان رہی ہے، بیٹے کی مان رہی ہے، چھوٹے بچے کی مان رہی ہے. پھر اسے پتا ہے کہ میرے خامد جو ہے وہ جو ہے سحری ٹائم یہ دہی کھاتے ہیں، وہ رات کو دودھ ابال کر دہی کو جاگ لگا رہی ہے. کیا یہ عورتیں قاسمی صاحب سحری کے بعد میں کہوں گا افطاری ٹائم تک، افطاری چھوڑیں، ابھی سحری ختم ہوئی ہے، نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ تقریباً سوتی ہیں، پھر سکول کا وقت ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی کہے نا کہ اٹھیں جناب اٹھیں، تو آپ اسے مارنے تک پہنچ جائیں کہ میں ابھی سویا ہوں، ابھی آپ اٹھا رہے ہیں. بچوں کے لیے دیکھیں والدین اپنے بچوں کی کیسے پرورش، اور ماں، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان مرد پڑھے تو صرف ایک پڑھتا ہے، عورت پڑھے تو معاشرہ پڑھ جاتا ہے، نسلیں پڑھ جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ماں کی تربیت، اور ماں اٹھ کے صبح بچوں کو وہ تیار کر رہی ہے، روزے کی حالت میں یونیفارم بدلوا رہی ہے، ان کے کپڑے استری کر رہی ہے، ان کو تیار کر رہی ہے. خدا کی قسم محمود بھائی آپ دیکھیں کہ عورتوں کی قربانی، اور شروع سے دین اسلام جب سے شروع ہوا ہے، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہی اسلامی خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے. یعنی کہ اسلام میں عورتوں کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والا ہے. میری مائیں بہنیں، آپ سحری افطاریاں کروا رہی ہیں، خدا کی قسم ان سحریوں افطاریوں نے آپ کو جنت میں لے جانا ہے. اور یہ عورتوں کا کردار ہے کہ عورتیں اپنے خامند کے لیے، اپنے
والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے سحریاں بنا کر، پھر ان کو بنا کر دوسرے گھروں میں، جی یہ بھائی کا گھر ہے، یہ فلانے کا گھر ہے، انہیں گفٹ کے طور پر دے کے آؤ، تحفہ تن دے کے آؤ، دعوت دے کے آؤ انہیں کہ وہ آپ ہمارے گھر میں کھانا. تو یہ کتنی محبت والی بات ہے محمود بھائی. اور پھر عورت کے بارے میں تو آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. بہترین ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. آئیے یہ چھوڑیں، آج عورتوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے بارے میں بالخصوص سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا، عائشہ تمام ازواج مطہرات لوگوں کی وہ اپنے اپنے خامدوں کے ساتھ ہوں گی، عائشہ تم میری انگلی پکڑ کے بہشت میں جائے گی، جنت میں جائے گی. یہ عورتوں کی پہچان اور عورتوں کو حقوق جو دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کو خوشخبریاں دیں. یہ بیچاری گرمیوں میں جلستی ہوئی کچن میں، آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں سو رہے ہیں، وہ سحری افطاری آپ کی کچن میں اور گرمی کی حالت میں پکا رہی ہے. خدا کی قسم یہ اتنا اجر ہے کہ ہم سب مل کر ان کا دے نہیں دے سکتے. اللہ سے دعا ہے یہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا. سحری اور افطاری کروانا بہت بڑا عمل ہے. اپنے رمضان کو جو ہے وہ زندہ اور تر کرنے کے لیے حضرات صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، سحری اور افطاری کا معقول انتظام کیجئے اور حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ کے دسترخوان سے کوئی غریب، کوئی کمزور، کوئی ماڑا بندہ وہ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھائے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ثواب ہے. قاسمی صاحب عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے. الحمدللہ وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سحری کرواتی ہے، اس کے بعد بچوں کو اسکول بھیجنا، اس کے بعد پورا دن انہوں نے کام کاج کرنا، اس کے بعد افطاری کے ٹائم فلاں بچے کی یہ چوائس ہے، فلاں کی یہ چوائس ہے، فلاں کی ساری چوائسیں پوری کرنی روزے کی حالت میں. اللہ یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین، بالکل اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ناظرین آخر میں صرف ایک سوال اور مختصر سا جواب ہم چاہیں گے. قاسمی صاحب روزہ جب ایک بچہ روزہ رکھتا ہے، بچہ روزہ رکھنے کے بعد ماں اور باپ کو اس کے اوپر کتنا پیار آتا ہے. اللہ اکبر. بچہ جب روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر. آپ دیکھیں جب اللہ تو 70 گنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے محمود. بہت عام سوال آپ نے کیا ہے. جب بچہ روزہ رکھتا ہے نا تو شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو والدین کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے نہا لو، کبھی یہ کر لو، وہ اس کو بستر الگ لگا کے دیتے ہیں، اتنی محبت، الگ بستر لگا کے دیتے ہیں، پنکھا الگ لگا کے دیتے ہیں. جہاں تک کسی کی کوشش ہے، کسی کے پاس اے سی ہے تو وہ اے سی میں لٹانے کی کوشش کرتا ہے، پنکھا ہے پنکھے کے، پھر وہ کہتے ہیں نہا لو بیٹا، کپڑے بدل لو، نہا لو. پھر اس کے ساتھ باتیں کریں گے پیار کی کہ ہم ایسے ہی ہے. تو جب انسان ایک بچہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو اس کے والدین اتنے خوش ہوتے ہیں. تو جب رحمان کا بندہ رحمان کے لیے روزہ رکھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ رحمان کتنا خوش ہوتا ہوگا. اور بالخصوص اس عبادت کے بارے میں محمود بھائی اللہ نے فرمایا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں آپ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کرام کو خطیب ایشیا کی یاد بھی تازہ کروا دی جائے. تو ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر جنت میں جب انسان داخل ہوگا تو وہ کیسا ہوگا. جی جی بالکل. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. سبحان اللہ. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، طبتم فادخلوها خالدین
العالمین. میرے استاد جی پڑھا کرتے تھے. میں چاہتا ہوں رمضان المبارک میں استاد جی کی یاد پھر ایک دفعہ تازہ کی جائے. ناظرین سن رہے ہیں, میں پھر ایک دفعہ ان کی طرز میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ماشاءاللہ. یہ سیٹھ فاروق صاحب, میں اللہ اکبر, یہ ایسے ہی استاد جی کے قدموں میں, ادھر آئیں جی, یہ ایسے ہی, یہ سیٹھ فاروق صاحب محبت پیار والے ہیں, یہ ایسے ہی 38 سال تک محمود بھائی استاد جی کے قدموں میں بیٹھتے رہے اور استاد جی کے قدم دبانے, استاد جی سے محبت کرنا, پیار کرنا. اور آج جب میں خطبہ جمعہ پڑھا رہا تھا تو یہ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے فاروق صاحب ذرا مائک میں ذرا تھوڑا سا ادھر آئیں نا جی, ادھر آئیں, عوام الناس کو اپنی زیارت کرائیں. یہ ہیں وہ مرد کلندر جو 38 سال تک استاد محترم خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی. ناظرین آج بھی ان سے رہا نہیں گیا, اور یہ انٹرویو کے دوران ہی مطلب قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے, بالکل قاری خطیب ایشیا کے انداز میں. یہ سن کے تو الحمدللہ یہ پیچھے بیٹھے, یہ اٹھ کے آگے آ گئے. جی کر صاحب کیا یہ کہتے ہیں کہ جب قاری صاحب کی طرز میں کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے, بالخصوص قاری صاحب جب آپ پڑھتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کرنا ہے. جی سیٹھ فاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہے کہ جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں, آج رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور میں پڑھ رہا تھا. استاد جمعہ زبیر قاسمی صاحب افضل اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھا رہے تھے تو میرا آنکھوں سے آنسو بے سکتا رونا آ رہا تھا مجھے. جی جی قاسمی صاحب آیت مکمل کیجئے گا, یہیں پہ بیٹھ رہے ہیں اب. اللہ اکبر, ان کو اللہ عظمت دے, عزت دے. استاد جی سے محبت. دیکھیں آج بھی سوٹ لے کے آئے قاری صاحب, یہ آپ نے پہنا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ناظرین ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین قاری زبیر قاسمی صاحب, سیٹھ فاروق صاحب کی محبت خطیب ایشیا سے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جنت کی تلاش رمضان ٹرانسمیشن MS اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.